ناظرین، 85 سال بعد استنبول کی آیا صوفیہ کو دوبارہ مسجد بنائی گئی۔ استنبول کی تاریخی میناروں سے اب اللہ اکبر کی صدا دوبارہ بلند ہوتی رہیں گی۔ ناظرین، آئیے دیکھتے ہیں کہ آیا صوفیہ کیا ہے اور یہ اتنی بڑی اہمیت کی حامل کیوں ہے۔ یہ عمارت دنیا کی تاریخ کی عظیم ترین عمارات میں سے ایک ہے۔ انگریزی نام سینٹ صوفیہ اور ترکی زبان میں آیا صوفیہ کہا جاتا ہے۔ یہ ترکی کے شہر استنبول میں واقع ہے۔ 34 صدی عیسوی میں اسے بطور گرجا گھر بنایا گیا تھا اور بعد ازاں ایک طوفان میں تباہ ہوا۔ تباہی کے بعد قسطنطین اول کے بیٹے قسطنطین ثانی نے دوبارہ تعمیر کروایا اور اس کی تعمیر 527 عیسوی کو مکمل ہوئی۔ تاہم فسادات اور ہنگاموں کی وجہ سے 532 عیسوی کو دوبارہ تباہ ہوا۔ عزتالدین اول نے پھر سے تعمیر کیا، لہٰذا یہ 1000 سال تک دنیا کا سب سے بڑا گرجا گھر رہا۔ ناظرین گرامی، قسطنطنیہ کی جو فتح ہے اسلامی نقطہ نظر سے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام حرام رضی اللہ عنہ کی گھر آرام فرما رہے تھے، جو حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کی اہلیہ تھی۔ دوپہر کا وقت تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی رشتہ دار تھی اور رضاعت کا رشتہ تھا، اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی خالہ تھی۔ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب سے بیدار ہوئے اور مسکرا رہے تھے۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ وہ سمندر میں ایسے سفر کریں گے جیسے بادشاہ اپنے تختوں پر بیٹھتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، دعا کرے کہ میں بھی اس لشکر میں شامل ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تم اسی جماعت میں شامل ہو۔ تھوڑی دیر بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ لگ گئی، دوبارہ آنکھ کھلی تو پھر سے مسکرا رہے تھے۔ میں نے سوال کیا، یا رسول اللہ، آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے دکھایا گیا ہے کہ ایک لشکر ہے جو قسطنطنیہ کو فتح کرے گا۔ وہ امیر بہترین امیر ہوگا اور اس کا لشکر بہترین لشکر ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے اس لشکر کی مغفرت فرما دی ہے۔ تو ناظرین، ام حرام نے فرمایا، یا رسول اللہ، دعا کرے میں بھی اس لشکر میں شامل ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، آپ پہلی والی لشکر میں شامل ہوں گی۔ تو لہٰذا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی دور میں حضرت امیر معاویہ کی قیادت میں سب سے پہلے بحری بیڑا بنا کر روانہ کیا گیا اور بغیر لڑے انہوں نے یہاں پر فتح حاصل کی۔ یہاں تک ام حرام رضی اللہ عنہ اسی لشکر میں شامل تھی۔ گھوڑے پر سوار ہوتے وقت آپ پھسلی اور گر گئی اور یہاں آپ کی شہادت ہوئی۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر مغفرت کی بشارت دی تھی۔ اس لشکر میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اور صحابہ کرام اور حضرت ایوب انصاری رحمۃ اللہ علیہ شامل تھے، اور عمر بن عبدالعزیز، ہشام بن عبد الملک اور دیگر عباسی خلفاء نے بہت کوششیں کی کہ کسی طرح وہ قسطنطنیہ کو فتح کرے، لیکن یہ فتح اللہ تعالیٰ نے سلطان محمد فاتح کے مقدر میں لکھی تھی، جو 1453 عیسوی کو حاصل ہوئی۔ ناظرین، یہاں پر آپ کو بتاتا چلے کہ سلطان محمد فاتح نے ایک اسپیشل فورس بنائی تھی جس کا سربراہ آغا حسین تھا۔ وہ 30 سپاہیوں کو لے کر اندر داخل ہونے کے لیے اوپر چڑھے، آپ کو شہید کر دیا گیا اور آپ کے سپاہی بھی شہید ہوئے۔ ظہر کے وقت سلطان محمد فاتح اندر داخل ہوئے تو قسطنطین بڑی بہادری کے ساتھ لڑا اور یہ اعلان کر دیا، اگر عیسائیوں میں کوئی بہادر اور جانباز ہے تو آ کر ان لوگوں سے لڑے۔ تاہم وہ سب چرچ کے اندر پناہ لینے کے لیے گھس گئے۔ ان لوگوں کا عقیدہ تھا کہ جو بھی اس چرچ میں پناہ لے گا آسمان سے مدد آ جاتی ہے اور کوئی ان کا کچھ نہیں کر سکتا۔ قسطنطین نے اپنا شاہی لباس پہنا اور فوجی لباس میں کود پڑا اور بڑی دلیری سے لڑتے لڑتے ہلاک ہوا۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جب کیسر ہلاک ہوگا تو اس کے بعد کوئی کیسر نہیں۔ تو ناظرین، کئی 100 سالہ کرسچن دور کا یہاں خاتمہ ہوا۔ سلطان محمد نے یہاں پر اعلان کیا کہ آج میں آپ لوگوں سے وہ سلوک کروں گا جو فتح مکہ کے موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین مکہ کے ساتھ کیا تھا، اور اسی طرح عام
ہم ماپی کا اعلان ہوا اور اس چرچ کو مسجد کی حیثیت دی گئی اور یہاں پر ایک اللہ کی عبادت شروع ہوئی اور 1935 تک اس کی حیثیت مسجد کی رہی۔ 1923 میں عثمانیہ خلافت ختم ہوئی اور ترکی میں جمہوری حکومت قائم ہوئی۔ اسی طرح لاطینیوں کا غلبہ ہوا۔ 1935 کو کمال اتا ترک نے یورپ اور امریکہ کو خوش کرنے کے لیے آیا صوفیہ کو مسجد سے میوزیم یعنی عجائب گھر میں تبدیل کیا۔ ناظرین، طیب اردگان نے انتخابات کے وقت عوام سے وعدہ کیا تھا کہ وہ آیا صوفیہ کو دوبارہ مسجد میں تبدیل کر دیں گے۔ اسی طرح ترکی کی اعلیٰ عدالت کونسل آف اسٹیٹ نے کچھ دن پہلے صوفیہ کی میوزیم سے مسجد بنانے کی مختصر سماعت کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ ترک عدالت نے اب آیا صوفیہ کی میوزیم کو دوبارہ مسجد کی حیثیت دے دی ہے اور 85 سال بعد دوبارہ یہاں سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی رہیں گی۔ ناظرین، یورپ نے ترکی پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا ہے۔ یونان نے بھی دھمکی دے رکھی ہے، تاہم طیب اردگان نے مغربی دباؤ قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے اور واضح طور پر کہا ہے کہ ترکی کسی قسم کا دباؤ قبول نہیں کرے گا۔ ہم طاقتور قوم ہیں اور ہم اپنے فیصلے خود کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلم ممالک کو طیب اردگان جیسے مخلص اور دلیر لیڈر عطا فرمائے، آمین۔